جی السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ میں نے آج خان صاحب کی پچھلے رمضان المبارک کی ایک چھوٹی سی اسپیچ تھی جو رمضان المبارک انہوں نے کی، وہ میں نے سنی، میں نے دل کیا کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، اس کو سنتے ہیں۔ لے کے کوئی عظیم آدمی نہیں بنا، مشکل راستہ آپ کو بڑا انسان بناتا ہے، جو میرے نبی کا راستہ تھا۔ پہلے 13 سال مشکل، جب ان کو وہ جان لینے آئے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مدینہ میں 4 سال ان کے سب سے مشکل گزرے، وہ اللہ کا پیغام دینے آئے تھے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے۔ ان کی مشن بہت بڑی تھی، انسانیت کے لیے تھی۔ ایک تو ان کا راستہ وہ ہے جو آپ جو اس راستے پہ چلے گا آپ کی عظمت کا راستہ، مشکل راستہ ہے لیکن آپ کو وہ باقی انسانوں سے اوپر لے جائے گا۔ ان کا جو کردار تھا وہ 2 چیزوں کے اوپر بیس تھا، صادق اور امین۔ اب سب کو میں کہتا ہوں، اگر آپ نے زندگی میں اپنی عزت کروانی ہے اور غیرت سے زندگی گزارنی ہے، غیرت کی زندگی کے لیے 2 صفتیں آپ کو چاہیے، صادق اور امین۔ دین آپ کو غیرت دیتا ہے اور آپ کی غیرت آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے، کیونکہ اگر میرا جھوٹ پکڑا جائے میں ذلیل ہوں گا۔ میری غیرت مجھے رشوت نہیں لینے دیتی، میری غیرت مجھے غلط کام کرنے سے روکتی ہے، کیونکہ میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا، اور غیرت کا کوئی رشتہ پیسے سے نہیں ہوتا۔ غیرت کا رشتہ آپ کی، جب انسان اپنی عزت کرتا ہے دنیا اس کی عزت کرتی ہے۔ جی سر، سنا آپ نے سر، یہ عمران خان کی میں اسپیچ سن رہا تھا تو 2 چیزیں جو نا مجھے ہوئیں۔ میں کچھ سال پہلے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی میں گیا عمرے کے لیے۔ میرا پہلا ٹرپ تھا تو میں بہت ینگ تھا اس وقت۔ بہرحال anyway، میں عمرے کے لیے گیا تو میں جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف جا رہا تھا تو اس وقت میں نے کچھ چیزیں دیکھی، اور پھر مکہ مکرمہ سے جب میں مدینہ کی طرف جا رہا تھا تو میں جب سفر کر رہا تھا، روڈ کے اوپر بس کے اوپر سفر کر رہا تھا، سائڈوں پہ جو مناظر تھے ان کو میں دیکھ رہا تھا، تو وہاں پہ میں نے 2 چیزیں بڑی ابزرو کی۔ ایک میں نے دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا ہے ہوا میں، مجھے پہاڑی کے اوپر سایہ سا نظر آیا، تو میں نے جب غور کیا تو میں نے دیکھا کہ اوپر بادل کا ٹکڑا ہے اوپر ہوا میں، جس کی وجہ سے تو وہ مجھے وہ کہانی جو سنی ہوئی تھی بچپن میں کہ ایک بادل کا ٹکڑا تھا تو ان کے رسول اللہ اس کے اوپر چھاؤں کیے ہوئے وہ چل رہا تھا، تو وہ میرے ذہن میں ایک چیز آئی۔ پھر میں نے وہ جو پتھریلا جو ایریا تھا وہ دیکھا، میں نے وہ مدینہ سے لے کے مکہ مکرمہ سے لے کے مدینہ منورہ تک کا جو راستہ تھا، وہ ایکچولی شاید وہ راستہ نہیں تھا جس پہ اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی اور جہاں سے وہ گئے گزر کے، لیکن آپ ان پتھریلے راستوں کو دیکھیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ سڑک کوئی نہیں ہے، ایک اونٹ ہے آپ کے پاس، دور دور تک سایہ دار درخت کوئی نہیں ہے، اور آپ نے ان کے اوپر چلنا ہے، کبھی جانور کے اوپر بیٹھنا ہے، کبھی آپ نے پیدل چلنا ہے، اور یہ آپ نے سختیاں برداشت کرنی ہے۔ ان تمام سختیوں کو برداشت کرنے والی شخصیت ہمارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں، ہم ان کے نبی کے ماننے والے ہیں، اور ہمارے اب ایٹیچیوڈ کیا ہے۔ میں وہ یہ خان صاحب کی سپیچ مجھے وہاں پہ لے گئی، وہ اس وقت میں لے گئی، اور خان صاحب جس طرح کہا کہ کوئی آسان راستہ نہیں ہے، پاکستان کی عوام کے لیے بڑا مشکل راستہ ہے اس وقت میں، بہت ہی مشکل راستہ ہے۔ یعنی اپنے ہی ہیں جو اٹھا کے ان کو جیلوں میں ڈال رہے ہیں، اپنے ہی ہیں جو ان کو مار رہے ہیں اور ان کو ظلم و زیادتیاں ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اس راستے پہ پاکستان کی عوام چل رہی ہے، اور اس راستے سے گزر کے ہم نے پتہ نہیں کہاں اپنی منزل کی طرف جانا ہے، اگلی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ جو مجھے لگا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں، یہ ایک میسج ہے خان صاحب کا کہ پاکستان کی عوام ایک بڑے مشکل راستے سے گزرے۔ میں نے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر کا جب میرے دماغ میں چیز گھومی، وہ اٹس انکریڈیبل، میں اس کو الفاظ میں بیان نہیں شاید کر پاؤں گا کہ اس عظیم ہستی نے وہ سفر کیسے کیا ہوگا، کس طرح کیا ہوگا، کیسے انہوں نے تبلیغ کی اور کیسے انہوں نے اسلام کو سٹارٹ کیا اس وقت میں جب وہ لوگوں کو مار دیا کرتے تھے، لوگوں کو زندہ عورتوں کو بچیوں کو دفنا دیا کرتے تھے، ظلم و بربری ان لوگوں کے پاس بھی ہو رہی تھی۔ میں کوئی مماثلت نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن بتا صرف اتنا رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل دور ہے پاکستان کے عوام کے اوپر اور عمران خان صاحب کے اوپر۔ اس سے آپ نے
پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں. اس میں سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگر میری نسل نہیں نکل سکی, میں نہیں نکل سکا, تو اگلے ہمارے بچے نکل جائیں گے, اگلے آنے والے وقت میں نکل جائیں گے. یہ ایک پروسیس ہے جس میں سے ہم نے گزرنا. دوسرا خان صاحب کی اسپیچ میں بڑی امپورٹنٹ بات تھی, وہ تھی غیرت کی. غیرت کو اس طریقے سے ایلیبوریٹ کیا خان صاحب نے کہ میں نے اس سے پہلے کبھی کسی سے سنا نہیں ہے, اور اس تقریر کو میں دوسری تیسری دفعہ سن رہا ہوں, اور میں حیران ہوتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک اتنا بڑا ٹیچر ہے اس ملک میں, اتنا بڑا سمجھانے والا, اتنا انفلوئنسر قسم کا آدمی, اور اس کو ہم نے اندر بند کیا ہوا ہے کہ تم اندر بیٹھ کتاباں پڑھی جا. یہ حالات ہم نے کر دیے ہوئے ہیں اس ملک. خان صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ غیرت کی بات کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام نے اس وقت غیرت کے معاملے پہ ووٹ دیا. پاکستان کے عوام نے چاچے مامے کو ووٹ نہیں دیا. پاکستان کی عوام نے کے اندر وہ غیرت اللہ پاک جو اللہ پاک نے فرمائی ہے, عمران خان وہ جگانے کی کوشش کر رہا ہے کہ غیرت جو ہے, عزت, سیلف اسٹیم جو ہے, وہ آپ کو رشوت لینے سے روکتی ہے, وہ آپ کو جھوٹ بولنے سے روکتی ہے, آپ کو غلط کام کرنے سے روکتی ہے. کیوں روکتی ہے؟ کیونکہ آپ کی عزت پہ حرف آ جائے گا. اگر آپ پکڑے جائیں گے, کسی کو پتہ لگ جائے گا پیسے لینا, آپ کی عزت پہ حرف آ جائے گا. تو غیرت مند آدمی نہ تو رشوت لے گا, تو غیرت مند آدمی نہ تو جھوٹ بولے گا, تو غیرت مند آدمی اللہ کی عبادت کرے گا. یہ غیرت جو ہے, غیرت کا جو کانسیپٹ خان صاحب نے دیا ہے, مجھے اس سے پہلے نہیں آیا. مجھے یہ لگنے لگ گیا ہے کہ ہمارے اندر ارد گرد بے شمار ہمارے جاننے والے بہن بھائی ارد گرد, ان میں کتنی کی غیرت باقی بچی ہوئی ہے. کیا ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ یہ ہمارا پیغمبر, ہمارا جو پیغام ہے غیرت کا, یہ اس کو روکنے کے لیے, اس چیز کو ختم کرنے کے لیے بیرونی لوگ بھی انوالو ہو گئے ہیں, اندرونی بھی انوالو ہو گئے ہیں. عجیب قسم کا ہمیں بغیرتی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے, جہاں پہ ہمیں پتہ نہیں لگے کہ ہمارے ساتھ غیرت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے, عزت نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں, لا الہ الا اللہ کا جو کانسیپٹ جس طریقے سے خان صاحب نے ہمیں سمجھایا, اس میں یہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ غیرت آپ کی جو ہے نا, آپ کو ایک شخص واحد ایک واحد ذات کی طرف آپ نے جھکنا ہے, وہ ہے خداوند کریم کی ذات. اس کے آگے آپ نے جھکنا ہے. اور غیرت آپ کو ان چیزوں سے منع کرتی, روکتی ہے. جھوٹ بولنے سے, رشوت لینے سے, ظلم کرنے سے. اگر ہم پکڑا گیا تو کیا ہوگا؟ ساری زندگی کچھ لوگ ہیں میرے جیسے لوگ, بے شمار ان کو دل کرتا ہے الٹے کام نہیں کر پائے, صرف اس لیے کہ غیرت اندر جاگ رہی تھی کہ یار نہیں, اگر پکڑ گئے تو کیا ہوگا, کوئی کیا کہے گا, ہمارے ماں باپ کیا کہیں گے, ہمارے بہن بھائی کیا کہیں گے. تو غیرت نے ہمیں روک لیا بے شمار چیزوں سے. اور میرا خیال ہے کہ یہ جو کانسیپٹ ہے, یہ جو غیرت والا کانسیپٹ ہے, اس کو اور لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹا سا کلپ ہے, 1 منٹ 40 سیکنڈ کا غالباً کلپ ہے. اس میں بہت کچھ ہے. خان صاحب نے اس میں چھوٹی سی چیز میں پیچھے بہت کچھ کہہ دیا ہے. اسے کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کرنا. عمران خان کا جو کانسیپٹ, عمران خان کی جو آئیڈیالوجی ہے, یہ ہماری ڈیوٹی ہے جو باہر بیٹھے ہوئے, جن کے چند دن زندگی کو اور اس دنیا میں باقی بچے ہیں, کہ ہم اپنے بچوں تک اس بات کو پہنچائیں. دس از اے ویری امیزنگ تھنگ. میں چاہتا ہوں کہ چلتے چلتے آخر میں آپ اس کو ذرا دوبارہ سنیں, اور سنیں کہ خان صاحب نے کیا کہ, تو اس کو دوبارہ سنتے ہیں. لے کے کوئی عظیم آدمی نہیں بنا, آسان مشکل راستہ کوئی راستہ میرا آپ کو عظیم بڑا آدمی نہیں بنا. انسان بناتا ہے, جو میرے نبی کا راستہ تھا. پہلے 13 سال مشکل, جب ان کو وہ جان لینے آئے تو وہ ہجرت کر کے مدینہ گئے. مدینہ میں 4 سال ان کے سب سے مشکل گزرے. وہ اللہ کا پیغام دینے آئے تھے, وہ اپنی ذات کے لیے نہیں آئے تھے. ان کی مشن بہت بڑی تھی, انسانیت کے لیے تھی. ایک تو ان کا راستہ وہ ہے جو اس راستے پہ چلے گا, آپ کی عظمت کا راستہ. مشکل راستہ ہے, لیکن آپ کو وہ باقی انسانوں سے اوپر لے جائے گا. ان کا جو کردار تھا وہ 2 چیزوں کے اوپر بیس تھا, صادق اور امین. اب سب کو میں کہتا ہوں, اگر آپ نے زندگی میں اپنی عزت کروانی ہے اور غیرت سے زندگی گزارنی ہے, غیرت کی زندگی کے لیے 2 صفتیں آپ کو چاہیے, صادق اور امین. دین آپ کو غیرت دیتا ہے, اور آپ کی غیرت آپ کو جھوٹ بولنے سے بچاتی ہے. کیونکہ اگر میرا جھوٹ پکڑا جائے میں ذلیل ہوں گا. میری غیرت مجھے رشوت نہیں لینے دیتی. میری غیرت مجھے غلط کام کرنے سے روکتی ہے, کیونکہ میں ذلیل نہیں ہونا چاہتا. اور غیرت کا کوئی رشتہ پیسے سے نہیں ہوتا. غیرت کا رشتہ آپ کی, جب انسان اپنی عزت کرتا ہے, دنیا اس کی عزت کرتی ہے. جی, غیرت کا پیسے سے کوئی رشتہ نہیں ہوتا. یہ ہے خان صاحب کی بات. یہ دیکھیں, آپ اندازہ کریں کہ ہی از سچ اے ہیومن بینگ, سپر ہیومن ہے. یہ اسپائڈر مین یا سپر مین ہے پاکستان کا, جس نے 1 منٹ 40 سیکنڈ میں سب کچھ بیان کر کے رکھ دیا. انسان کو کہاں سے کہاں کھڑا کر کے رکھ دیا ہوا.
انسان کو بتا دیا کہ مسلمان کو بتا دیا اس کو دین اس کو کیا دے رہا ہے، اس کو کیا اس کو پیغام دیتا ہے، کیا میسج دیتا ہے. اور اس اگر کانسیپٹ کو دیکھا جائے، غیرت کس کانسیپٹ کو دیکھا جائے، تو جتنے رشوت لینے والے وہ سب بے غیرت ہیں. جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ میرے اپنے ہیں، چاہے وہ باہر رشتے دار ہیں، جس میں جو بھی ہیں، اس میں وہ پھر بغیرتی میں آ جاتے ہیں. اور یہ ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارے سیاستدان جو ہیں، نواز شریف ہو گئے، شہباز شریف ہو گئے، صبح سے لے کے شام تک جھوٹ بولتے ہیں، لیکن ان کو ذرا شرم نہیں کہ ہم پکڑے جائیں گے، عوام میں کیا کہیں گے. انہوں نے ووٹ چوری کر کے حکومت بنا لی، ان کو ذرا شرم نہیں ہے کہ ان کو اب لوگ کیا کہیں گے. خواجہ صاحب جیسے لوگ جو حکومت میں آ کے بیٹھ گئے، خود ایکسیپٹ کر لیا کہ میں ہار گیا ہوں، پھر ان کو جتوا دیا گیا، پھر وہ آ کے اسمبلی بیٹھ گئے. یہ سب بے غیرت لوگ ہیں. ہمارے حکمران سارے بے غیرت لوگ ہیں. ہمارے ججز کو کوئی پتہ نہیں لگتا کہ ہم کیا فیصلہ کر رہے ہیں، لوگ ہمیں کیا کہیں گے، دین ہمارا کیا جائز دیتا ہے. یہ سب بے غیرت لوگ ہیں. اور قوم کو غیرت سے ہی ہم آگے بڑھ سکیں گے. قوم کو اپنے اندر چیز ڈیولپ کرنی ہے، اپنے اندر یہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرنی ہے. صبح سے لے کے شام تک ہمیں اپنے دماغ کے اوپر ڈیولپ کرنا، یاد کرنا ہے بار بار کہ ہم کون ہیں اور ہم کس راستے پہ چل رہے ہیں. اس چیز کے ساتھ ہی میں اجازت لوں گا. اپنا بہت خیال رکھے گا. اللہ حافظ.